پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو رہے ہیں، 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ جب پاکستان کا آغاز ہوا تھا قرضہ نہیں تھا، جوں جوں سرپرست بدلتے گئے قرضہ بڑھتا گیا، اور آج پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ پچھلی حکومت نے، عمران خان نے تو بہت کچھ بیچ ڈالا پاکستان اس قرضے کے اور یہودی مشن کے پورا ہونے کے پیش نظر۔ یہ قرضہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایک وقت ایسا نہیں آئے گا کہ جب پورا پاکستان گروی رکھا ہوا ہوگا اور آپ کے ہاتھوں سے پاکستان نکل جائے گا؟ آئیے اس سازش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس خدشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کاش کہ ہمارے حکمران، ہمارے سرپرست قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ہوش کے ناخن لے لیں۔ صرف ایک ہی حل ہے، 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنا قرضہ اتار سکتا ہے۔ 1 سال کے اندر، 70 سالوں میں نہیں اتار سکا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چور آنے والے اپنی جیبیں بھر بھر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور دبئی میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی لندن میں، کوئی کہیں اور کوئی کہیں، وہاں بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا کر پاکستان کا روپیہ لے جا کر، اور وہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا کر کے وہ حرام خور بیٹھ کر کے چور جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، اس کا کرایہ کھا رہے ہیں۔ پاکستان کا قرضہ کیسے ختم ہوگا؟ اگر آج اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، جتنے بھی وزیر وزراء ہیں، ان کے جتنے بھی چہیتے ہیں، جو ایک ایک وزیر نے 8 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اور ہر آنے والا نئی گاڑی گورنمنٹ سے لے رہا ہے اور اس کا برا حشر کر کے پھر جاتا ہے، اس کو معلوم ہے میں تو چلے ہی جاؤں گا۔ جو تنخواہ ان کو دی جا رہی ہے، ان وزیروں کو، ان صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بیٹھنے والوں کو، ان کے دیگر کارندوں کو وہ تنخواہ عادی کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غریب ہیں؟ جن کو لاکھوں کی تنخواہ دی جا رہی ہے، 3 لاکھ اور 6 لاکھ اور 5 لاکھ، اور یہ تو صرف تنخواہ ہے۔ فیسلٹیز جو دی جا رہی ہیں، 5000 لیٹر پیٹرول فری میں دیا جا رہا ہے، ہاؤس الاؤنس الگ دیا جا رہا ہے، ہوائی جہازوں کا سفر الگ فری میں ہو رہا ہے۔ یہ سارا بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے؟ یہ عوام کے خون پسینے سے کمائی ہوئی آمدنی، یہ اس کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ اگر یہ سینٹ میں بیٹھنے والے، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے، اور تمام وزیر وزراء اور ان کے کارندے، اگر ان کی آدھی تنخواہ کر دی جائے، بھوکے نہیں مریں گے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، تو صرف 1 سال کے لیے آدھی تنخواہ کر دی جائے، اور تنخواہ سے ہٹ کر جتنی بھی فیسلٹیز ہے بالکل سرے سے ختم کر دی جائے۔ یہ قوم کی خدمت کا نام لے کر کے وزارتوں پر آئے ہیں، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر باجمان ہوئے ہیں، قوم کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہوئے، تو اب خدمت تو اب ہوگی نا۔ یہ تو اپنی خدمت کروا رہے ہیں پیسہ لوٹ کر کے۔ یہ سارا پیسہ ان کا ختم کر دیا جائے صرف 1 سال کے لیے۔ یہ قربانی دے سینٹ میں بیٹھنے والے، یہ وزیر وزراء، ان کے کارندے 1 سال کے لیے اگر اس بات کی قربانی دے دیں، آپ دیکھیں اربوں روپیہ، اربوں ڈالر آپ کے قرضے میں اتر جائیں گے۔ 1 سال کے اندر آپ کا پاکستان آزاد ہوگا قرضے سے، اور اگر اگلے سال بھی یہی کیفیت باقی رکھی
تو پاکستان اس قابل ہوگا کہ دنیا کے دیگر ممالک کو قرضہ دیں، لیجیے ہم سے قرضہ لیجیے جتنا چاہیے آپ کو، تب تو ہے مزہ۔ لیکن کون ہے کہ جو اپنی سیلری آدھی کرائے؟ کون ہے جو یہ فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں اور عوام کے خون پسینے کی کمائی سے یہ لوگ پل رہے ہیں؟ کون ہے اس کو چھوڑنے والا؟ اخلاص ہے کیا؟ نہیں، اخلاص نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ یہ مادیت پرست پر نظر رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور سینٹ میں بیٹھتے ہیں اور کمائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس نسخے پر عمل کر لیے جائے 2 سال، آپ دیکھیں گے پاکستان اعلان کرے گا دنیا میں جس ملک کو قرضہ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے لو۔ یہ ہے طریقہ۔ وہاں نام ہوتا ہے کہ امریکہ امداد دے رہا ہے، امداد کیا دے رہا ہے؟ وہ تو حرامی پناہ کر رہا ہے، وہ تو پاکستان کو اور دبا رہا ہے، قرضے کے اندر دبا رہا ہے، اور پھر اس قرضے کی وجہ سے اپنی منمانی کے فیصلے کرواتا ہے۔ یہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی سینٹ میں بیٹھنے والے، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے، جتنے بھی یہ وزیر وزراء ہیں، یہ سارے کرسی سنبھالنے والے امریکہ کی اس اسلام کے خلاف سازش کے اندر برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، ان کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اگر تقوی ہو تو اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال ہو، دوسروں کا احساس ہو، غریبوں کا احساس ہو ان کو، اور پھر یہ قدم اٹھائیں 1-2 سال کے لیے، اور دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کہاں جا کر کے کھڑا ہوگا، دنیا کے اندر پہلا نمبر ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالی۔